بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 43 اس کا ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 44 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا۔ یہاں مراد اہل کتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی۔ یشترون الضلالہ، اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا۔ ویسے یہ لفظ جو ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بیچنے کے معنی میں اور کبھی خریدنے کے معنی میں۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے بے، باء یبیع بیع، وہ عام طور پر بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بیع اور شراء، بیع کا معنی بیچنا اور شراء کا معنی خریدنا، لیکن یہ دونوں لفظ یعنی اپنے متضاد معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی بیع کا معنی خریدنا بھی آ جاتا ہے اور شراء اس کا معنی کبھی بیچنے کے میں، لیکن اصلی معنی شراء کا معنی خریدنا ہے اور بیع کا معنی بیچنا۔ بیع و شراء بولا جاتا ہے، خرید و فروخت، کہ انسان بازار جاتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، دکاندار وہاں بیچنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے دکانیں اسی لیے لگائیں۔ تو بیع و شراء عربی میں کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تجارت کو۔ تو یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں، مول لیتے ہیں، الضلالہ، گمراہی کو۔ تو گمراہی کو کیسے مول لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتابیں عطا فرمائیں، تورات و انجیل۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے، حضور کی خصوصیات کا بیان تھا، اور اتنا واضح انداز میں بیان تھا کہ جو آدمی بھی تورات اور انجیل کا عالم تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جن کا وعدہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں 2 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے ہیں۔ ایک دوسرے سپارے کا پہلا رکوع ہے اور ایک آگے آ رہا ہے 7ویں سپارے میں۔ دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی عیسائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کہ اگر بہت سے بچے ہوں اور ان میں ایک بچہ اس کا باپ آ جائے تو اس باپ کو اپنے بیٹے کو پہچاننے کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے گی کہ ان میں سے کون سا میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے محبوب کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو، کہ اس میں ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ شاید یہ نہ ہو، شاید یہ میرا ہو۔ تو حضور کے اوصاف ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے وہ پہچان سکتے تھے اور پہچانتے تھے، لیکن صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اور جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا، حضرت عبداللہ بن سلام وہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو تھے جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر پکار اٹھے، واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ حضور کے اوصاف کو تو پہلے ہی انہوں نے دیکھا ہوا تھا، جانتے تھے، اور حتیٰ کہ اہل کتاب جو تھے ان کی اگر کافروں سے کہیں کبھی کوئی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو اس لڑائی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب ذوالجلال اس نبی آخر الزمان کے وسیلہ سے ہمیں فتح عطا فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حضور کے نام سے، حضور کا نام کا وسیلہ، حضور کی ذات کا وسیلہ دے کر وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے کہ یا رب ذوالجلال اس نبی آخر الزمان کے وسیلہ سے ہم کو فتح عطا فرما۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ محبوب ان کے پاس آیا، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، اچھی طرح دیکھ کے، تمام اوصاف کو دیکھ کے پہچان لیا، کفروا بہ، لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں دلالت خریدنے سے، گمراہی خریدنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس تمام اوصاف حضور کے موجود تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں، تو ہدایت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پر گمراہی کو ترجیح دی، کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ان کی پیچھے لگنے سے، ان کا کلمہ پڑھنے سے ہمارا ریاست جاتی رہے گی، ہمارا اقتدار جاتا رہے گا، ہمارا مال و دولت، کھانے پینے کا جو سلسلہ بنا ہوا ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی ان کا ایک وہم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب صحابہ کرام کو دنیا کی بھی دولت سے بالا مال فرما دیا، کہ ایک وقت وہ تھا کہ جو اونٹ چرایا کرتے تھے وہ دنیا بھر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے باپ کے اونٹ چرانے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، میرا باپ مجھے جھڑکا کرتا تھا، مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ تو وہ یعنی دنیا جہان کے حکمران بن گئے۔ تو یہ بھی ان کو جو خطرہ تھا کہ ہماری ریاست جاتی رہے گی، ہمارا مال و دولت جاتا رہے گا، کھانے پینے کا سامان جاتا رہے گا، یہ بھی ان کو ایک شیطانی وہم تھا۔ تو بہرحال انہوں نے حضور کے اوصاف کے ذریعے حضور کو پہچانا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس کو فرمایا یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سنہری موقع دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ہدایت حاصل کرنے کا ان کے پاس ایک گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا، لیکن اس کو انہوں نے صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ تو فرمایا یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، گمراہی کو وہ مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بہک جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ خود گمراہی کو انہوں نے اختیار کیا ہدایت کو چھوڑ کر، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں بھی رستے سے ہٹا دیں۔ اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ غیروں کی، مخالفین کی، دشمنوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ اس کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، سیاسی بھی، اقتصادی بھی، کبھی لالچ دے کر، کبھی ڈرا دھمکا کے۔ تو دین سے دور کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے
وہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی رستے سے بہک جاؤ۔ خود تو وہ گمراہ ہوئے ہی، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی باریک چالیں جو ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں کہ عام آدمی ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کبھی ہمدرد بن کے اور ہمدردی جتا کر ہمدردی کے پردے میں وہ دشمنی کرتے ہیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ یعنی ہر ایک کے لیے ایک ہی فارمولہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو ڈرا دھمکا کے، کبھی لالچ دے کے، اور اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کو اور طریقہ، اس کو ہمدرد بن کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل مقصد ایک ہی ہے، گمراہ کرنا۔ طریقہ الگ الگ ہے، طریقہ واردات الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے، مقصد ایک ہے کہ گمراہ کرنا۔ اب ہر آدمی کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کون سا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور کون سا طریقہ جو ہے وہ کارگر ہوگا۔ تو کبھی ڈرا دھمکا کے، کبھی لالچ دے کر، کبھی ہمدرد بن کے، مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ یریدون ان تضلوا السبیل، کہ وہ تمہیں رستے سے بہکا دیں، خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وہ جانتا ہے کہ کون تمہارے دشمن ہیں، تو وہ کس طرح سے تمہیں دین سے دور کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ولی، دوست، یعنی مددگار۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا۔ مِنَ الَّذِينَ ہادو یعنی یہودی اہل کتاب، ان میں سے کچھ لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ، حرف یحرف، تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، تو کلمات کو بدل دیتے ہیں ان کی جگہ سے، یعنی ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، تو جب لوگ ان سے پوچھتے تو وہ کہتے نہیں، جو ہماری کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے، وہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو بھی ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ کلمات کو تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں ان کی جگہ سے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کے معنی ان کو جگہ سے ہٹا کے ان کا اصل معنی بیان نہیں کرتے، تو ان کی مذمت ہوئی۔ تو اگر کوئی مسلمان وہ بھی تحریف سے کام لے گا تو وہ بھی اسی وعید کے زمرے میں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور مسلمانوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں، اور قرآن پاک اس اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے اپنوں اور غیروں کی طرف سے ہزار کوششیں کی گئیں اور ہر طرح کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، اور نہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن
اگر کوئی مسلمان اس میں تعریف کی کوشش کرتا ہے، اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے، اپنی قبر کو تاریک کر رہا ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں تو نہ تعریف ہو سکتی ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی بدل سکتا ہے، لیکن جو اس کی کوشش کرے گا وہ اپنی تباہی کا سامان کرے گا۔ تو اگر اہل کتاب وہ کلمات میں تحریف، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلمات میں تعریف کرتے، اس کا مفہوم بدلنے کی وجہ سے ان کی مذمت ہوئی، تو مسلمان اگر کوئی کوشش کرے گا قرآن پاک احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اندر تبدیلی کرنے کی، تو وہ بھی اسی وعید کے زمرے میں آئے گا۔ تو فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کی اندر تعریف کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں ان کی جگہ سے، یعنی ان کا اصل مفہوم جو ہے وہ نہیں بیان کرتے بلکہ اس کا غلط اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب اہل کتاب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، جب حضور کا ارشاد سنتے تو کہتے سمعنا، ہم نے سنا، اور دبی زبان میں کہتے وعصینا، لیکن ماننا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے لیکن قبول نہیں کرنا ہے، کہ ماننا نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، بلکہ وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور سنیے ایسا سنا کہ آپ نہ سنے جائیں۔ اس کا یعنی دو مفہوم عرب کے اندر استعمال ہوتے تھے۔ ایک یہ لفظ بطور دعا کے استعمال ہوتا تھا کہ آپ سنیں اور آپ کو کوئی ناگوار بات سننی نہ پڑے، کوئی ایسی بات آپ نہ سنیں جس سے آپ کو تکلیف ہو، یعنی یہ عرب جو ہیں بطور دعا کے یہ کلمہ استعمال کرتے تھے، واسمع غیر مسمع، کہ آپ سنو لیکن کوئی ایسی بات نہ سنو جو آپ کے لیے ناگوار ہو اور آپ کو تکلیف اس سے پہنچے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ تھا کہ سنو اور نہ سنو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری سننے کی جو طاقت ہے وہ سلب کر لی جائے، تو وہ اس کو اس غلط مفہوم کے اندر استعمال کرتے تھے۔ ایک تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے مانا نہیں، ہم مانیں گے نہیں، ہم نے نافرمانی کی، تو سمعنا اونچا کہتے اور عصینا دبی زبان میں کہتے۔ واسمع غیر مسمع، یہ ذو معنی لفظ تھا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے تھے، اور وہ غلط مفہوم کے اندر استعمال کرتے تھے۔ اور تیسری بات وراعنا، وہ راعنا کہتے تھے لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر طعنہ کرتے ہوئے، یعنی یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ راعنا اس کا عربی کے اندر معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کچھ ارشاد فرماتے، اگر ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، کہ دوبارہ ارشاد فرمائیے، اس کو واضح کیجیے، وضاحت فرمائیے۔ تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اب اہل کتاب جو ہیں وہ اس لفظ کو راعینا، اگر تھوڑا سا کھینچ کے کہا جائے تو راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو وہ اس معنی میں استعمال، اس کو کھینچ کے بولتے تھے راعینا، کہ یہ ہمارے چرواہے ہیں۔ یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی لغت کے اندر یہ لفظ یعنی مذمت کے طور پر، گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، وہ ان اہل کتاب کی لغت کو بھی جانتے تھے۔ جب انہوں نے سنا تو وہ جان گئے کہ یہ لفظ یہ غلط معنی میں اور مذمت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے انہیں ڈانٹا، جھڑکا اور کہا کہ اگر آئندہ تم نے یہ لفظ حضور کی بارگاہ میں استعمال کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا تم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہو، جب تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو تم یہی کہتے ہو یا رسول اللہ راعنا۔
تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو استعمال کرتے ہیں ادب کے معنی میں کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے، اور تم غلط معنی میں استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جو پہلے سپارے کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو، کیونکہ وہ ایسا لفظ ہے تم تو درست معنی میں استعمال کرتے ہو لیکن دوسرے لوگ اس کو غلط مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب میں ایسا لفظ استعمال ہی نہ کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں جس کے کوئی ذرہ برابر بھی جس میں کوئی غلط مفہوم کا شائبہ ہو، جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو۔ وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجئے، مہربانی فرمائیے۔ وَاسْمَعُوا، اور فرمایا کہ تم پہلے سے ہی توجہ سے میرے محبوب کی بات کو سنو کہ یہ رائنا یا ونظرنا کہنے کا بھی ضرورت نہ پڑے، پہلے سے ہی تم اتنے ہماتن گوش ہو، اتنی توجہ سے سن رہے ہو کہ میرے محبوب کی بات کو تم فوراً پہلے سے ہی اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ تمہیں یہ لفظ رائنا کہنا تو منع کر دیا گیا، انظرنا کہنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کی بھی ضرورت نہ پڑے، اتنے تم ہماتن گوش ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ تو وہ لفظ یہ یعنی رائنا کہنا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تو اس سے منع فرما دیا، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ یہ لفظ پھر بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون سمعنا وعصینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا، ہم نے نہ مانا، یعنی سمعنا اونچا کہتے، عصینا آہستہ کہہ دیتے۔ واسمع غیر مسمعن، اور سنے آپ سنے نہ جائیں، اس کا بھی غلط مفہوم میں استعمال کرتے۔ وراعنا، اور اس کو بھی لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے، یعنی ذرا کھینچ کے اس کو بولا جائے تو اس کا مفہوم اور بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی لغت کے اندر بھی اس کو غلط معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ کرتے ہوئے، کیسے کہ وہ کہتے کہ ہم دیکھو ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبر ہو جاتی اور ہماری پکڑ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو اس مکر و فریب کا بھرڈا جو ہے پھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خبردار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو واضح فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے سمعنا، جس طرح وہ پہلے سمعنا کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے وَعَصَیْنَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمعنا کہہ کے وہ کہتے اطعنا، ہم نے بات مانی، ہم نے سنی اور ہم نے مانا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ واسمع وانظرنا، اور وہ کہتے کہ سنیے اور ہماری رعایت فرمائیے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور بہت اچھا ہوتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کے سبب، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے ضد کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑا، یعنی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اس طرح کے لوگ ایمان لائیں گے، زیادہ تر وہ کافر ہی رہیں گے۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ تو لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا۔ اب یہ لفظ کسی مسلمان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان پر لعنت کی جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، جس آدمی کا کفر پہ مرنا یقینی اور حتمی ہے، اور یقینی اور حتمی یہی ہے کہ مثلا جن کا پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں اور
وہ اسی حالت میں مر گئے، یا جن کا مثلا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ابو لہب کا، اسی طرح کفار مکہ جو تھے جن کا تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ کافر تھے اور کفر کی حالت میں مر گئے، ابو جہل، اسی طرح دیگر کافر جو اس حالت میں مرے، تو ان پہ لعنت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں ایسے اوصاف جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذب جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی یہ ایک برا وصف ہے، تو جھوٹ جو بولتا ہے جھوٹوں پر۔ اسی طرح فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو اس وصف کے ساتھ یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یا کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جو ذو معنی تھے، جن کے دونوں معنی ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ جس میں کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ بھی ہو، ذرا شک شبہ ہو، اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو بالکل اس میں سالم ہوں، کسی قسم کی بے ادبی کا شائبہ اس میں نہ ہو۔ اور ایک اور چیز کہ جب کسی لفظ سے کسی وجہ سے کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہو، برائی کا سبب بن سکتا ہو، تو اس کو بھی ترک کر دینا بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ، حالانکہ وہ چیز یعنی کوئی بات کوئی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آگے برائی پیدا ہوگی تو اس وجہ سے بھی اس کو ترک کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کافر جن بتوں کو پکارتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، تم انہیں گالی نہ دو۔ اب بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، برائی نہیں ہے، کیونکہ کافر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ قابل مذمت ہیں، اور ان کی مذمت کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اس انداز میں کہ جب ان کی برائی بیان کی جائے تو کافر ضد کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کریں گے، تو اس سے پھر منع فرما دیا، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کافر جن بتوں کو پکارتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، تم انہیں برا بھلا نہ کہو ان بتوں کو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ عداوت اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بغیر علم کے وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی برا بھلا کہیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسے انداز اختیار نہ کیا جائے کہ پھر وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کریں۔ اسی طرح دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت برا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہاں انسان اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، جب وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، تو وہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ تو گویا اس سے بھی یعنی اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے، گویا اس نے خود گالی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم
ان بتوں کو جن کی کافر پوجا و پرستش کرتے ہیں ان کو اس انداز میں اس طرح سے برا بلا نہ کہو کہ وہ ضد میں آ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کریں عداوت اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی ایسا کلمہ چاہے وہ فی نفس ہی بذات خود وہ برا نہ ہو لیکن آگے برائی کا سبب بنے تو اس سے منع فرما دیا گیا۔ تو یہاں بھی یعنی رائنا مسلمان تو اچھی نیت سے کہتے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ غلط مفہوم اس کا لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کرنا ہی مسلمانوں کے لیے منع فرما دیا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو جس کو دوسرے غلط مفہوم کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، تو تمام اہل اسلام کا اس پہ اجماع ہے، کسی بھی مسلمان کا کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی وہ کفر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اسی طرح کوئی آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا تو وہ کافر ہوگا، یعنی چاہے وہ ہزار ایمان کے دعوے کرے، اس کو سارا قرآن پاک یاد ہو، ساری حدیثیں یاد ہوں، سب کچھ کرتا ہو، بڑی تبلیغ کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا تو وہ بالاجماع تمام امت کا اس پہ اجماع ہے، وہ کافر ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یعنی کوئی مسلمان بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر شمار ہوگا۔ اور اس میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا، حضور کے لیے استعمال کرنا، اسلام کے لیے، قرآن پاک کے لیے، چاہے وہ مذاق کے طور پر ہو، کسی بھی انداز میں ہو، سنجیدگی میں ہو، مذاق میں ہو، استہزاء میں ہو، کسی بھی طریقے سے جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ کفر شمار ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جس طرح مثلاً بعض لوگ وہ یعنی ہماری مراد نہیں تھی جی، ہم تو ویسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو ہنسی مذاق میں یا کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے محبوب کے لیے، قرآن پاک کے لیے، اسلام کے لیے اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے تو وہ کفر شمار ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو منافقین جو تھے وہ آپس میں باتیں کرتے کہ دو جی انہوں نے مکہ کو فتح کیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے، مکہ والوں کو انہوں نے فتح کر لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو فتح کر لیا، اب چلے ہیں قیصر روم سے لڑنے، اس سے جنگ کرنے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ اس وقت سپر پاور تھی، ایک روم اور دوسری ایران کی قیصر و کسریٰ۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور عرب کے بغل میں یہ دونوں طرف یہ دونوں شہنشاہ تھے، ایران کا اور روم کا۔ تو قیصر روم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا اور پکارا کہ چلو چلتے ہیں اور جا کے اسلامی ملک کی سرحد پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں گے، اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے گھر پہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوں اور پھر ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم اپنے ملک کی سرحد پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ اب یہ مختصر سا لشکر تھا، 1 مہینے کا سفر تھا مدینہ منورہ سے وہاں تک جانے کے لیے، بیت المقدس۔ تو حضور وہاں سے چلے تبوک کے لیے اور مختصر سا لشکر ساتھ ہے، اور ادھر اتنی بڑی سلطنت یعنی ایک سپر پاور، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے۔ تو منافقین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ لو جی انہوں نے مکہ فتح کر لیا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب قیصر سے لڑنے چلیں، اب دیکھنا ان کا کیا حال ہوگا۔
ہاتھ پاؤں ان کے باندھے ہوئے ہوں گے اور وہاں ان پر کوڑے برس رہے ہوں گے، تلواریں ان پہ برس رہی ہوں، یعنی اس طرح کی وہ باتیں آپس میں کرتے، اور پھر آپس میں یہ بھی کہتے بھئی کہیں ان کو پتہ ہی نہ چل جائے ہماری باتوں کا، تو وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا، اور کہتے کوئی نہیں، کان کے بڑے کچے ہیں، اگر ان کو پتہ بھی چل گیا تو ہم کوئی معذرت پیش کریں گے تو یہ قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں یہ کان ہے، یعنی کان کے کچے ہیں، جو بات کرو مان جاتے ہیں۔ قُل، محبوب فرما دو، اذن خیر لکم، یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرماتے ہیں، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، حضور کے کان بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی یعنی بھلائی چاہتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور ایمان والوں کے لیے حضور کے کان بھی رحمت ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی سفر کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے منافقین میں سے کچھ ساتھ بھی تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور آپس میں یہ بھی کہتے کہ جی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے جس سے ہماری یہ باتیں ان تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے تو نبئہم بما فی قلوبہم، کہ جو ان کے دلوں کے چھپے ہوئی باتیں، یعنی جو اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں، ان کو ظاہر کر دے۔ قل استہزئوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو تم استہزاء کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا جس سے تم ڈرتے ہو، تمہارا یعنی یہ مکر و فریب ظاہر ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، کسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا تو کہنے لگے ہم تو ویسے وقت نہیں گزر رہا تھا، تو وقت گزاری کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، جس طرح کہ آج کل بھی بعض اوقات لوگ یعنی تمسخر کے طور پر اور خوش طبعی کے طور پر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو گستاخی، بے ادبی اور کفر کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ہم تو ویسے ہی بس وقت گزارنے کے لیے کھیل مند میں ہم یعنی خوش طبعی میں اور دل لگی میں ہم ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا ان سألتہم لا یقولن انما کنا نخوض ونلعب، محبوب جب ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے ایسی، تو کہتے ہیں ہم تو بس ویسے دل لگی کر رہے تھے اور ہنسی میں خوشی میں کھیل میں تھے، ایسی باتیں کی۔ قل، محبوب فرما دو اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم استہزاء کرتے ہو، یعنی تم دل لگی کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کے زمرے میں آئیں، یا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پاک، اسلام اور اس کے رسول کے استہزاء کے زمرے میں آ جائیں، اس کا مذاق اڑاتے ہو، یعنی تمہاری دل لگی یہ ہے۔ تو آج بھی دیکھیے دوسرے مذاہب کے اندر تو یعنی اس بات کو یہاں کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، وہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اور اپنے جن کی یعنی وہ مذہب کے اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے ہیں ان کے متعلق بھی یعنی عام لوگ تو عام ہوئے، ان کے مبلغین بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور اس کو یعنی کچھ برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر کوئی ایسی بات جو بے ادبی کے زمرے میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، کتابوں کے لیے، دین اسلام کے لیے، وہ کفر ہے، چاہے وہ آدمی دل لگی کے طور پر کر رہا ہو تو پھر بھی وہ کفر شمار ہوگا اور وہ آدمی کافر قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں دل لگی کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملی، کوئی اور موقع نہیں ملا، کسی اور طریقے سے تم دل لگی نہیں کر سکتے تھے، تم اللہ اور اس کی نشانیاں اور اس کے رسول کا تم استہزاء کرتے ہو،
لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ یعنی اگر تو کوئی مومن ایسی بات کرے گا تو ایمان کے بعد وہ کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ یعنی منافق تھے اور ایمان انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا تو مطلب یہ تھا کہ تمہارے پاس ایمان کا موقع موجود تھا لیکن تم نے اسے گنوا کے تم نے کفر کو اختیار کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں یعنی انہیں توبہ کی توفیق مل جائے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے کہ وہ مجرم یعنی وہ توبہ نہیں کریں گے اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں گے۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو گستاخی اور بے ادبی کے زمرے میں آئے، چاہے وہ سنجیدگی سے کہی جائے اور چاہے وہ دل لگی کے طور پر یعنی مذاق کے طور پر بھی کہی جائے، تو پھر بھی وہ کفر ہی ہوگا اور وہ آدمی ایسی بات کرنے والا کافر شمار ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ تو ایسی شے ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے۔ حضور کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سکھاتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب اور احترام کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ حجرات کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کا یعنی شان نزول کے اندر مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، حضور نے ابھی قربانی نہیں کی، انہوں نے قربانی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہر اعتبار سے مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، یعنی جب تم میرے محبوب سے ہم کلام ہو، گفتگو کر رہے ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یہ بے ادبی شمار ہوگی۔ اب دیکھیے جب دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو اگر ذرا سی آواز کسی کی دوسرے سے اونچی ہو گئی تو یہ عام طور پر اس کو بے ادبی شمار نہیں کیا جاتا، لیکن عام آدمی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم ان کے لیے بلند آواز میں نہ بولو کہ جہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو یعنی سے بات چیت کرتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے محبوب کو اس طرح عامیانہ انداز میں نہ پکارو جس طرح تم دوسروں کو پکارتے ہو نام لے کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر یہ یعنی یا محمد، یہ حضور کا ذاتی نام لے کر اس طرح نہیں پکارا، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ مبارکہ تھا، حتیٰ کہ وہ صحابہ اکرام جو عمر میں حضور سے بڑے تھے اور رشتہ میں بھی حضور کے چچا حضرت عباس، وہ بھی بھتیجے کہہ کے نہیں پکارتے تھے بلکہ وہ بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ تو یہی مفہوم ہے کہ جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہو یا رشتوں سے پکارتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو۔ اگر کوئی رشتہ میں میرے محبوب کا چچا بھی ہے تو وہ بھی بھتیجا کہہ کے نہیں پکارے گا بلکہ
وہ بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب خود سکھا رہا ہے۔ آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرہ برابر بے ادبی، اور بے ادبی ارادتاً ہو یا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ کسی یعنی دل لگی کے طور پر، استہزاء کے طور پر، بلکہ علماء نے فرمایا سہون، بھول کر بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کیا جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے تو وہ بھی کفر ہوگا، اس کو بھی فوراً توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، کیا مطلب کہ حضور کی ذرہ برابر بے ادبی سے سارے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، اور اعمال ضائع ہوتے ہیں کفر سے، گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، مثلا ایک نے نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلا، جا کے جھوٹ بولا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، شراب پی، تو وہ سارے بات گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ کرنا فراڈ ہے، کسی پہ ظلم کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے۔ تو نماز جو پڑھی ہے وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی، کسی کی مدد کی ہے، کسی سے بھلا کیا ہے، وہ نیکی ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی، جو گناہ کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ تو نیکی کی ہے تو نیکی لکھی جائے گی، گناہ کیا ہے تو گناہ لکھا جائے گا۔ اب گناہ کی وجہ سے نیکی ضائع نہیں ہوگی، نیکیوں کی وجہ سے تو گناہوں کی معافی ہوگی، کہ انسان نیکی کرتا ہے تو ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جمعہ تک، جمعہ پڑھنے سے پچھلے پورے جمعہ کے یعنی ہفتے کے جو گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان سے رمضان تک یعنی اس کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نیکیوں کی وجہ سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ صرف گناہ نہیں ہے کہ اس گناہ لکھا جائے گا، بلکہ یہ کفر ہے جس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس سے علماء نے ایک یہ نقطہ نکالا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی اگر کوئی ارادتاً جان بوجھ کر کرتا ہے اور اس کو متنبہ کیا گیا اور پھر بھی اس نے نہیں مانا اور توبہ استغفار نہیں کی ہے، تو پھر اس کے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی جائے گی۔ اگر کوئی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کو متنبہ کیا گیا، متوجہ کیا گیا، اور اس کے باوجود اس نے اس سے رجوع نہیں کیا، تو اب پھر اس کی توبہ کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی، یعنی اپنی بات وہ قائم رہا کہ یہ نہیں، یہ درست ہے، صحیح ہے، تو اب پھر اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اتنے میرے شاگرد ہیں، اتنے لوگوں کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، اتنے لوگوں کو میں نے حدیث پڑھائی ہے، اتنے میں نے حج کیے ہیں، اتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے میں نے مدرسے بنائے، اتنی میں نے مسجدیں بنائی، اتنے میں نے اسپتال بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ لیکن جب بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کی نامہ اعمال میں نیکیوں کے کالم میں صفر ہوگا کہ تم نے تو میرے محبوب کی بے ادبی کر کے کفر کیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نے خزانہ کسی جگہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے کسی الماری میں، اور سامنے تالا لگایا ہوا ہے،
اور وہ روز دیکھتا ہے کہ تالا محفوظ ہے، الماری محفوظ ہے، میرا خزانہ محفوظ ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں یہ نکال کر استعمال کروں گا۔ تو اگر کسی دن وہ آئے دیکھے تالا ٹوٹا ہوا ہے، الماری ٹوٹی ہوئی ہے اور میرا خزانہ کوئی لے کے چلا گیا تو دکھ تو اس کو ہوگا، لیکن وہ کہے گا چلو وہ تو جو گیا چلا گیا، اب اور جمع کروں میں تاکہ بوقت ضرورت میں اس کو استعمال کر سکوں۔ اور اگر یہ ہو کہ سامنے تالا اسی طرح لگا ہوا ہے، سامنے سے وہ الماری اسی طرح محفوظ ہے، کسی نے پیچھے سے نقب لگائی اور خزانہ اس کا سارا لے کے چلا گیا، اور وہ روز تالے کو دیکھتا رہا، بھئی میرے پاس تو خزانہ ہے، جب ضرورت پڑے گی میں استعمال کر لوں، اور لیکن جب ضرورت پڑے وہ تالا کھولے تو دیکھو اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیچھے سے نکال کے لے گیا۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خزانہ ضائع ہو گیا، اور وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس بڑا خزانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی ہوگی تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تم سمجھو گے ہمارے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن جب میری بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگے تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے کالم میں صفر ہوگا، یعنی تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو شعور ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ توبہ استغفار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، لیکن جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے درست کہا ہے، تو پھر اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، اور وہ توبہ کی اس کو توفیق بھی پھر نہیں ملے گی، اور وہ اپنے طور پر سمجھتا رہے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یوں کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میرے تو سارے اعمال حضور کی بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو چکے تھے۔ آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز فطری طور پر تھوڑی سی بلند تھی۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، کچھ دن نظر نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا بھائی کہاں گئے؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں جا کے پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ گئے ان کی گھر میں، پوچھا کیا بات ہے، تم مسجد کیوں نہیں آتے؟ حضور تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میری آواز تو حضور کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، فطری طور پر میری آواز بلند ہے، تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ اس صحابی نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ میں تو جہنم اہل دوزخ سے ہوں، اہل جہنم سے ہوں، میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا کے اس سے بشارت دو، اسے کہو کہ نہیں تم جنت والوں سے ہیں، کہ تم اللہ کے محبوب کا ادب اور احترام کرنے والے ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کے محبوب کا ادب ہے، اور اسی ادب کے پیش نظر تم گھر میں بیٹھ گئے ہو کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جا کے اس سے کہو کہ تم جنت والوں۔ تو اصل چیز ہوتی ہے نیت، کہ نیت اور ارادہ، انسان کے دل کے اندر جذبہ ایک نیکی کا اور تقوی اور پرہیزگاری کا، اور پھر انسان اپنی بساط کے مطابق اس کے مطابق کوشش کرے۔ تو اصل چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دل کے اندر انسان کے جذبہ ہو نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، ادب کا، احترام کا، اور پھر جہاں تک انسان کو موقع ملے اس کے مطابق انسان اپنی بساط، اپنی کوشش کے مطابق اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔
ایک قبیلہ وہ بدو لوگ تھے، دیہاتوں کے رہنے والے عرابی تھے، وہ مدینہ منورہ آئے، حضور دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے باہر سے پکارنا شروع کر دیا کہ اے محمد ہم آئے ہیں، ہمارے لیے باہر تشریف لائیے، باہر آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو ناپسند فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب جو آپ کو حجروں کے کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ بے عقل لوگ ہیں۔ ولو انہم صبروا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں کہ آپ خود باہر تشریف لاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ یعنی چاہیے کیا تھا کہ وہ آئے تھے، مسجد نبوی شریف میں آ کے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ محبوب خود تشریف لائیں گے۔ جب آپ خود تشریف لاتے تو پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنا مدعا عرض کرتے۔ تو انہوں نے باہر سے اسی وقت پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ صبر سے بیٹھ جاتے، یہاں کہ آپ خود تشریف لاتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب خود رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر سکھاتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون سمعنا وعصینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور دبی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمعن، اس لفظ کو بھی یہ نہیں اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے۔ وراعنا کہتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے منع فرما دیا۔ لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ ولو انہم قالوا سمعنا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور واسمع وانظرنا، کہ حضور کرم فرمائیے، حضور ہماری رعایت فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ لکان خیر لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر تھا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔